اب جنت تو ہم بڑی دور خیال کرتے ہیں، جنت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے آپ کی زندگی میں۔ یا تو آپ کا دل اس وقت مطمئن ہے، خوش ہے، یا آپ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں۔ یہاں بھی ایک قسم کے یعنی جنت کے اثرات اور دوزخ کے اثرات یہاں پر زندگی میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ آج کے مسلمان کی اللہ سے شدید محبت ہے۔ بہت بڑا جھوٹ ہوگا، اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سچ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں، ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ معاشرہ، یہ مسلم امت پکار کے کہہ رہی ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم سب لوگ دنیا کی محبت میں زندہ ہیں اور اسی لیے جی رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی میں پہیلیاں بیان کر رہا ہوں۔ پہیلی ہوتی ہے نا، وہ بچپن میں ہم کھیلتے تھے پہیلی، تو بعض پہیلیاں تو آسان ہوتی تھی اور بعض پہیلیاں ایسی ہوتی تھیں کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ کوئی پہیلی نہیں ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی اور دنیا کی محبت سے آباد ہے، بس سادہ سی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، عملی گواہی اصل ہوتی ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے۔ یہ ایک سادی سی بات ہے، نوٹ کر لیں۔ انسان، جو بھی انسان ہے، 8 ارب کی آبادی ہے یا جتنی بھی ہے، سب لوگ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ بچہ ہو 2 سال کا، 3 سال کا، جو چلنے پھرنے لگ گیا ہو، آپ دیکھ لیں، وہ بس وہی کرتا ہے، وہی چاہتا ہے جس کا یقین ہو۔ عام طور پہ آپ یقین۔ پھر جب ہم جوان ہو جاتا ہے بچہ، اور پھر 30 سال 40 سال یعنی مرنے تک یہ صرف وہ کام کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ ایک بات بالکل سادی سی بات ہے، آپ جس بات پہ یقین نہیں رکھتے وہ کام نہیں کرتے، جس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ کام بھی نہیں کرتے، جس بات کے بارے میں آپ شک میں پڑ جائیں وہ بھی آپ نہیں کرتے، اور جو کام آپ کے لیے زیادہ اہمیت کا ہے وہ آپ سب سے پہلے کرتے ہیں۔ ایک عام بات ہے، یعنی صبح خاتون خانہ اٹھتی ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ دوپہر کے کھانے کی پرواہ نہیں کریں گی، دوپہر کے کھانے کی، وہ ناشتے کی تیاری کرے گی۔ دوپہر کا کھانا تیار نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خاتون خانہ رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دے۔ اس کے بارے میں بھئی جو فوراً مطلب وہ کہیں گے وہ رات کا کھانا تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو دوپہر کا کھانا تیار کرنا۔ یہ میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ ہم ترجیحات ہماری متعین ہیں آج کے مسلمان کی۔ ہماری ترجیح جو ہے زندگی گزارنے کی دنیا کی زندگی ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے، ہم نے اپنی کہانی ختم کر لی ہے۔ ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہماری نظر میں اصل زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سارے منصوبے، ساری سوچیں، ساری تمنائیں، ساری امیدیں صرف دنیا سے وابستہ ہیں۔ آپ دنیا ہی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا تو آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ
آپ کو ایک بہت بڑا رتبہ نوازنا چاہتا ہے جس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمت عظما. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی تو جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی دوزخ میں جائے گی. تو جنت میں کیا ہے؟ نعمت عظما ہے، اور وہ نعمتیں ہیں جس کی اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. جنتیوں کے لیے، اب جنت تو ہم بڑی دور خیال کرتے ہیں، جنت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے آپ کی زندگی میں. یا تو آپ کا دل اس وقت مطمئن ہے، خوش ہے، یا آپ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں. یہاں بھی ایک قسم کے یعنی جنت کے اثرات اور دوزخ کے اثرات یہاں پر زندگی میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. اگر آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ پریشان حال رہے گا، بدحال رہے گا. آج ہی کل ہی کی بات ہے، ہمارے ملک کے ایک جہانگیر ترین ہیں، جو امیر ترین ہیں، ان کے بھائی نے خودکشی کر لی. کیوں؟ کہ وہ پریشانیوں سے تنگ آ گئے تھے. اب امیر ترین فیملی ہے، سب کچھ مہیا ہے، اور ملتان جو ہے کرکٹ کیا کہتے ہیں اسے، ایک ٹیم ہے ملتان والوں کی PSL میں، اس کا وہ سربراہ ہے. تو ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کروڑوں روپے کی بات ہے، اربوں روپے کی بات ہے. تو ان کا، لیکن اس نے خودکشی کر لی. وہ پریشان تھا، بدحال تھا، گولی مار کے ایک چلائی ہے گولی اور وہ مر گیا. تو آپ امیر ترین ہوں گے لیکن آپ بدترین زندگی گزار رہے ہوں گے. تنگ آ کر آپ اپنے آپ کو دیکھیں. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے. شوہر بیوی کو کہتا ہے بس میری زندگی تو تم نے دوزخ بنا دی ہے. بیوی شوہر کو کہتی ہے تمہاری وجہ سے میں دوزخ میں ہوں. یا اس طرح ہم سب ایک پریشان حال اور بدحال زندگی گزار رہے ہیں. مطمئن آپ اس وقت ہوں گے جب آپ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں گے اور اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے. اس وقت آپ مطمئن اور خوشحال ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، اس وقت اپنا گھر نہ ہو، پیسہ نہ ہو، رہائش نہ ہو، خوراک کی انتظام نہ ہو، لیکن آپ خوشحال ہوں گے، بدحال نہیں ہوں گے. آپ بدحال ہو نہیں سکتے. بدحال ہو گئے، پریشان حال ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہو گیا. یہ بہت بڑی دولت ہے. تو دیکھیں میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے شدید محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کیا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایمان کس بلا کا نام ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایمان کے نام کی ہمیں وضاحت بھی نہیں معلوم. نہ ہم سوچتے ہیں نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. ہمارے لیے تو مسئلہ نمبر 1، پہلا مسئلہ اور آخری مسئلہ دنیا کا ہے. بس دنیا اور دنیا اور دنیا. پھر ہر ایک کے اپنے مختلف مسائل ہیں جو کہ آپ کو خود معلوم ہے. آپ کا مسئلہ نمبر 1 آپ کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ آپ بدحال ہیں اور پریشان حال ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے. یہ بہت ایک پریشان کن صورتحال ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی چاہتے ہیں، سب سے پہلے دنیا میں، تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ کی طرف رجوع کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. آپ اگر بخشش چاہتے ہیں تو 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس آیت میں. اِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. میں بخش دوں گا اس کو جو ایمان لے آیا،
یقین کر لیا اپنے حقیقت پر، اللہ میری منزل ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے، کوشش کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ یقین ہو آپ کو۔ آمنا انی لغفار لمن تابہ، پہلے رجوع، دنیا سے رخ پھیر کر اللہ کی طرف رخ کر لے اور یقین کر لے حقیقت پر۔ ہمارا تو حقیقت پر یقین نہیں ہے، ہم نے تو دھوکے کو، جو دنیا کا دھوکہ ہے وہ ہمیں لگ گیا ہے، ہمارا تو دنیا کہ یہی زندگی ہے بس۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پھر آپ نے یقین یعنی اپنے یقین کے مطابق زندگی گزاری تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، آپ کو دنیا میں خوشخبری ملے گی۔ تو بہرحال دیکھیں، غفلت میں زندگی گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، جاگ جائیں، اپنے آپ کو، اپنی نجات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم